ڈارون نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، انسان بندر سے پیدا ہوا ہے یا بندر ارتقا کر کے انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کا موقف نہیں بلکہ ایک شاعرانہ بیان کہا جا سکتا ہے۔ 1859 میں تھامس ہگزلے نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈارون کا نقطہ نظر پیش کیا۔ پادری نے کہا کہ ڈارون کا نقطہ نظر مذہبی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈارون غلط ہے۔ ہم ارتقاء کو نہیں مانتے، یہ صرف اور صرف غلط پروپیگنڈا تھا۔ نظریہ ارتقاء بندر کو انسان نہیں بناتا۔ ہگزلے سر پیٹتا رہ گیا، پادری کامیاب ہو گیا، لیکن یہ علمی پسماندگی کہاں تک باقی رہنے والی تھی؟ جب نظریہ ارتقاء علمی اور فکری حلقوں میں بحث کا موضوع بنا تو صورتحال بدل گئی۔ ڈارون کی حمایت اور پادریوں کی بوکھلاہٹ بڑھنے لگی۔ مذہبی سرمایہ داروں اور قدامت پسندوں نے ایک دوسرا موقف بھی اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارتقاء کے بارے میں ساری تفصیلات بائبل میں موجود ہیں۔ ارتقاء غلط نہیں بلکہ ڈارون غلط ہے۔ ارتقاء اور سائنس کی تشریح مذہبی بنیادوں پر ہونے لگی۔ یہ موقف عام کرنے میں علمی اور ادبی حلقوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان جب برطانیہ کی کالونی تھی، 1857 میں جنگ آزادی ہارنے کے بعد مسلم کمیونٹی بھی انگریزی علوم کی جانب راغب ہونے لگی۔ حکمران برطانیہ کے دانشوروں نے محکوم کالونیوں میں اپنے پسندیدہ نظریات و تصورات کو فروغ دیا۔ 1860 کے بعد ہندوستان کے جس ادیب نے بھی ارتقاء پر بات کی، اس نے ڈارون کو گالی دی۔ آج بھی پاکستان کی نوجوان نسل میں یہ نظریہ خاصا مقبول ہے، اور آپ کیسر راجہ اور دوسرے مذہبی علماء کے پروپیگنڈے کا کمال دیکھیے۔ طلباء اور اساتذہ کی اکثریت ڈارون کا نام سنتے ہی بدک جاتی ہے۔ ڈارون نے 1859 میں اپنی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز میں نظریہ ارتقاء پیش کر دیا تھا۔ ڈارون نے لیمارکی اور خصوصی پیدائش کے متبادل ارتقائی موقف پیش کیا، جس نے سرمایہ داروں کی مستقل بالادستی کی کمر توڑ دی۔ اس ویڈیو میں ہم واضح کریں گے کہ کرہ ارض پر انسان کی کس انواع نے کب اور کہاں جنم لیا اور وہ کیسے معدومیت کا شکار ہوئیں، اور ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ انسان کی مختلف انواع اس زمین پر گھومتی رہی ہیں، تاکہ ہم ان کے نام کے ساتھ ان کی ابتدا اور معدوم ہونے کی وجوہات کو جان سکیں اور ڈارون کے پیدائشی انواع کو سمجھ سکیں۔ ڈارون کی دوسری اہم کتاب پیدائش آدم 1871 میں شائع ہوئی۔ پیدائش آدم میں ڈارون نے ارتقاء کے بارے میں اپنا سائنسی نقطہ نظر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ چیز سائنسی اصول کے مطابق نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش علیحدہ سے معجزاتی کارنامہ ہے۔ ڈارون نے کہا کہ ہم تمام حیاتیاتی انواع کو ایک برتن میں پگھلا سکتے ہیں۔ اس نے ارتقائی نقطہ نظر بیان کر کے ان تمام نظریہ دانوں کو غلط ثابت کر دیا جو خصوصی حیات کے قائل تھے، کہ ہر نوع حیات مکمل حالت میں خصوصی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، جس میں کسی نوعیت کی معمولی تبدیلی بھی تا قیامت ممکن نہیں۔ ڈارون نے کہا کہ اگر ہم دور حاضر کے جدید اور برمنسوں کے آباء و اجداد کی تلاش میں نکلیں تو قدیم برمانس ڈرائیوپیتھیکس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈرائیوپیتھیکس، جس کی نسل تقریباً 1.5 کروڑ برس قبل ناپید ہو گئی تھی، ارتقائی ٹائم سکیل میں یہ دور مایوسین عہد کہلاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب بندروں اور برمانسوں کی نسلی شاخیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئی تھیں۔ ماہرین کی تحقیق نے یہ بیان کیا کہ اب تک برمانسوں کی 6000 انواع پیدا ہوئیں، جن میں اب صرف 4 ہی دور حاضر میں زندہ ہیں۔ چمپینزی اور گوریلا افریقی ہیں، جبکہ گبن اور نگوٹان ایشیائی برمانس ہیں۔ اب یہ حقیقت دلچسپ ہے کہ پاکستان کے علاقہ وادی سون میں برمانسوں اور انسان کے مشترکہ آباء و اجداد ڈرائیوپیتھیکس کے فاسلز بڑی مقدار میں ملے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ جدید انسان کے آباء و اجداد کی جنم بھومی پاکستان ہے۔ ڈرائیوپیتھیکس مانس افریقہ، یورپ اور ایشیا کے استوائی جنگلوں میں سرگرم تھے۔ وہ درختوں پر بسیرا کرتے تھے۔ ان کی خوراک اور دیگر ضروریات درختوں کی شاخوں تک محدود تھیں۔ ان کے معدوم ہونے کی وجہ ماحولیاتی تغیر بتایا جاتا ہے، یعنی زمینی پلیٹوں کی حرکت اہم وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ زمینی پلیٹوں کے حرکت میں آنے کے باعث استوائی خطہ کے ماحول میں نمایاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں، جس سے گھنے جنگل چھدرے ہو گئے، یعنی پتلے ہو گئے۔ برمانسوں کے ساتھ دیگر حیاتیاتی انواع بھی متاثر ہوئیں، جن کا حیاتیاتی دار و مدار استوائی جنگلوں پر تھا۔ فاسل ریکارڈ کے مطابق ڈرائیوپیتھیکس کی انواع 2 کروڑ برس تک استوائی جنگلات میں سرگرم رہی تھیں۔ پادریوں کی الہامی رائے کے مطابق کرہ ارض پر انسان کی زیادہ سے زیادہ عمر 7000 برس تک محدود تھی۔ مگر ڈارون انسان کو زمین کا بہت قدیم رہائشی سمجھتا تھا۔ مگر تخلیق پسندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر ایسی دریافت کو مسترد کرتے ہیں جو ان کے نظریہ پیدائش سے مطابقت نہیں رکھتی۔
حیاتیاتی ارتقاء میں معدومیت ایک اہم مظہر ہے۔ اس نوعیت کا دوسرا اہم مظہر نئی انواع کی پیدائش ہے۔ ہمارے دور میں بھی پودوں اور جانوروں کی معدومیت کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ آج سے 15 سے 20 سال پہلے آپ نے سڑک اور موٹر وے کے کنارے پر ککر اور شیشم کے درختوں کی بہتات نظر آتی تھیں، مگر اب وہ رفتہ رفتہ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ سفیدہ اور دوسرے جنگلی پودوں نے لے لی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ماحول میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ڈرائیوپیتھیکس کا قدرتی مسکن استوائی جنگلات تھے۔ جنگلات پر آفت آئی، بیمار، کمزور اور ہلاک ہوئے۔ 24 سے 5 ملین برس کے درمیانی عرصے میں کرۂ ارض کی ساخت میں ٹیکٹونک تحریک نمایاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی تھیں، جس سے استوائی جنگلات ختم ہوئے اور وسیع علاقوں میں گھاس پر مشتمل میدان سیوانہ تشکیل میں آ گئے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ڈرائیوپیتھیکس تو ناپید ہو گئے، لیکن ایسے مانس جن کے لیے ماحول مناسب تھا نہ صرف زندہ رہے بلکہ ان کو نشو و نما کے بہتر مواقع ہاتھ آ گئے۔ مانسوں کی ایک نسل راماپیتھیکس تھی جس کا مسکن جنوبی ایشیا کے چھدرے جنگل تھے۔ 50 لاکھ برس قبل تک نئے حیاتیاتی دور کا آغاز ہوا تھا۔ ارتقاء کے ماہرین اس دور کو پلایوسین دور کا نام دیتے ہیں۔ پلایوسین 50 لاکھ سے 20 لاکھ برس تک درمیانی 30 لاکھ برس کی تاریخ ہے۔ اس دور میں ہمیں مانسوں کے 4 اہم گروہ ملتے ہیں: راماپیتھیکس، آرڈیپیتھیکس، پیتھیکینتھروپس اور آسٹرالوپیتھیکس شامل ہیں۔ یہاں ایک فرق واضح کرنا ضروری ہے۔ پلایوسین دور میں ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہومینیڈز ہیں۔ ہومینیڈز 2 ٹانگوں پر چلنے والے مانس تھے۔ ارتقاء کے ماہرین ان کو انسان نما مانس یعنی ایپ مین کا نام دیتے ہیں۔ پیتھیکینتھروپس اور آسٹرالوپیتھیکس ہومینیڈز کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ راماپیتھیکس اور آرڈیپیتھیکس مانسوں اور ہومینیڈز کی درمیانی کڑی کا درجہ رکھتے تھے۔ آسٹرالوپیتھی اور آرڈیپیتھیکس افریقی تھے۔ ان کے فاسلز کینیا، تنزانیہ اور ایتھوپیا کے جھیلوں پر کثرت سے ملے ہیں، جبکہ راما اور پیتھیکینتھروپس ایشیائی تھے۔ ان کے فاسلز پر تقابلی مطالعے سے پتہ چلا کہ ہومینیڈز اور درمیانی کڑیوں میں حیاتیاتی اشتراک کی خصوصیات نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس طرح ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایشیائی اور افریقی ہومینیڈز ڈرائیوپیتھیکس کی ارتقائی شاخیں ہیں۔ 2 ٹانگوں پر چلنے کی خصوصیت ہومینیڈز کو مانسوں سے علیحدہ کرتی ہے۔ آرڈیپیتھیکس قدیم ترین ہومینیڈ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے فاسلز ایتھوپیا سے ملے۔ ان کے فاسلز کی عمر کا تعین کیا گیا تو پتہ چلا کہ آرڈیپیتھیکس 44 لاکھ برس سرگرم تھے۔ آرڈیپیتھیکس ہومینیڈز اور مانسوں کے درمیانی کڑی کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ 2 پائے نہیں تھے، مگر 2 ٹانگوں پر چلتے ہوئے 100 گز کا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ 1934 میں GW لیوس نے سوالک پہاڑیوں سے راماپیتھیکس کے فاسل دریافت کیے تو دانتوں اور جبڑوں کی ہڈیوں پر تحقیق سے واضح ہوا کہ راماپیتھیکس کی حیاتیاتی خصوصیات جدید انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین رکازیات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ راماپیتھیکس انسان کا جد امجد ہو سکتا ہے۔ پہلا انسان نما جس کو آسٹرالوپیتھیکس کا نام دیا گیا وہ 2 ٹانگوں پر سیدھا چلنے والا انسان نما مانس تھا۔ اس کے پہلے فاسل جنوبی افریقہ کے کلہاری صحرا سے ملے۔ جب تونگ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پرانی کھوپڑی ملی، پروفیسر ڈارٹ نے کھوپڑی کا ماہرانہ تجزیہ کیا۔ اس نے کہا کہ کھوپڑی اور گردن والے سوراخ فورامین میگنم کی پوزیشن ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مانس کی کھوپڑی گردن کے اوپر سیدھی کھڑی تھی۔ ایسا مانس 4 کے بجائے 2 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ اس کے بعد آسٹرالوپیتھیکس کے فاسلز کی دریافت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تنزانیہ میں لٹولی کے مقام پر اسی نوع کے فاسلز میری لیکی کی قیادت میں ماہرین کی ٹیم نے دریافت کیے۔ انہوں نے اپنی فاسلز کی دریافت کو 40 لاکھ برس قدیم قرار دیا۔ پلایوسین دور کے آغاز پر آسٹرالوپیتھیکس کے فاسلز ملتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر انواع کا تعلق اس دور کے آدھے حصے سے قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلایوسین دور کے آغاز میں آسٹرالوپیتھیکس کی آبادی کم تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، افریقہ میں آسٹرالوپیتھیکس کی انواع اور آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ آرڈیپیتھیکس کے پلایوسین کے دوسرے حصے میں معدوم ہو گئے۔ افریقہ میں آسٹرالوپیتھیکس پلایوسین دور میں انسان نماؤں کا مسکن رہا ہے۔ افریقی انسان نما کئی انواع میں تقسیم ہوئے۔ آسٹرالوپیتھیکس انسان اور ڈرائیوپیتھیکس کی درمیانی کڑی کا درجہ رکھتا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارتقاء آسٹرالوپیتھیکس سے ہوا ہے۔ انسان کا جنم افریقہ میں ہوا ہے اور افریقہ سے ہجرت کرنے والے انسانی گروہوں نے کرۂ ارض کے دیگر خطوں کو آباد کیا ہے۔
آسٹرالوپیتھیکس آگ استعمال کرنے کا فن سیکھ چکا تھا اور ان کا دماغی حجم 600 cc تک بڑھ چکا تھا۔ پیتھیکینتروپس ایرکٹس کو ہم جاوا مین کے نام سے جانتے ہیں۔ جاوا مین کے فاسلز کی دریافت پروفیسر یوجین دبوا کی ایسی کامیابی تھی جس نے انسانی ارتقاء کی تاریخ کا صحیح رخ متعین کیا۔ انہوں نے 1891 میں انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا مین میں دریائے بنگاوان کے کنارے واقع گاؤں ٹرینل سے جاوا مین کے پہلے فاسلز دریافت کیے۔ کھوپڑی، ٹانگ اور جبڑے کی ہڈیوں اور دانتوں پر ماہرانہ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں۔ پروفیسر یوجین نے کہا کہ یہ انسان نما 20 لاکھ برس قبل دریائے بنگاوان کے کنارے پر آباد تھا۔ انہوں نے جاوا انسان کو پیتھیکینتروپس ایرکٹس کا نام دیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں مشرقی افریقہ کے دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے آسٹرالوپیتھیکس سے آباد ہو رہے تھے، اسی زمانے میں ایشیا بھی انسان نماؤں کا وطن تھا جو مختلف انواع کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ یہ حقیقت تو واضح ہو چکی تھی کہ پیتھیکینتروپس کی مختلف انواع آسٹرالوپیتھیکس کی ہم عصر تھیں۔ افریقہ کے ہومینیڈز پتھروں کو اوزار اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ جنگلوں کے بجائے گھاس کے میدانوں میں اتر آئے تھے، لیکن نئے ماحول میں شکار کرنے والے درندے ان کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ دفاع کی غرض سے ہومینیڈز پتھروں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ 1937 میں وان کونسوالڈ نے ٹرینل علاقہ کے ایک گاؤں سانگران میں پیتھیکینتروپس کے فاسل دریافت کر لیے، جہاں سے اس کو ایک کھوپڑی اور نچلے جبڑے کے فاسلز مل گئے۔ کونسوالڈ کی تحقیق کے مطابق پیتھیکینتروپس کی کھوپڑی کا دماغی حجم 750 cc تھا۔ پہلی کھوپڑی جو پروفیسر یوجین دبوا نے دریافت کی تھی، اس کا دماغی حجم 900 cc تھا۔ 1938 میں کونسوالڈ کو ایک اور کھوپڑی ملی، اس کے ساتھ اوپر والے جبڑے کی ہڈیاں بھی دانتوں سمیت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیتھیکینتروپس جدید انسان کے ارتقاء میں پہلی پیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کھوپڑی کی پیمائش 650 cc کے برابر ثابت ہوئی۔ پیتھیکینتروپس ایشیائی ہومینیڈز تھا۔ دستیاب فاسل سے ثابت ہوا کہ پیتھیکینتروپس ہومینیڈز کی 3 انواع ہم عصر تھیں، جن کا دماغی حجم 650، 750 اور 900 cc کے برابر تھا۔ پیتھیکینتروپس ایشیائی راما پیتھی کی ارتقائی نسلوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہومینیڈز کے قرب و جوار سے ملنے والے پتھر کے اوزار ہمیں جو کہانی بیان کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہومینیڈز پہلے انسان نما تھے، جنہوں نے دفاع اور خوراک حاصل کرنے کی غرض سے محنت کا آغاز کیا۔ وہ فطری اوزاروں کو استعمال کرنے میں ہنرمند تھے۔ پہلی بار کمر سیدھی ہوئی اور قدیم ترین انسان نے قدموں پر چلنا سیکھا۔ اس نے نوکیلا پتھر درندوں پر پھینکا اور اپنے گروہوں کو غاروں میں آباد کرنے کا آغاز کر دیا۔ افریقی ہومینیڈز کی نسبت ایشیائی ہومینیڈز زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ جب ہم پلائیوسین دور سے آگے بڑھ کر پلیسٹوسین دور میں داخل ہوتے ہیں، جس کا آغاز 20 لاکھ برس قبل ہوا، تو ہمیں ایک نئی نسل دکھائی دیتی ہے۔ اس نسل کو ہم ہومو کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اور میں جینس ہومو کی جدید ترین نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی درجہ بندی کے اعتبار سے ہم ہومو سیپینز کہلاتے ہیں، اور پلیسٹوسین دور میں ہماری ملاقات جینس ہومو کے قدیم انواع سے ہوتی ہے۔ 1927 میں بیجنگ میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں چوکوٹین کے قریب ایک غار سے ڈاکٹر بولن کو قدیم ترین انسان کے فاسلز مل گئے۔ ایشیا سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ 1929 میں پی وین چنگ کو ایک قدیم غار کوز تانگ سے دانت، ہڈیاں اور کھوپڑیاں دریافت ہوئیں۔ چند برس بعد 50 افراد کے فاسلز دریافت ہوئے۔ تینوں سائنسدان چونکہ بیجنگ میں ارتقاء سے متعلق قائم ادارے سے منسلک تھے، انہوں نے کہا کہ کرہ ارض کا قدیم ترین انسان ایشیا میں آباد تھا۔ انہوں نے اس کو سائنوتھروپس کا نام دیا۔ ارتقاء کے ماہرین قدیم انسان کے لیے ہومو ایرکٹس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ایشیا میں قدیم ترین انسان 20 لاکھ برس قبل سے 5 لاکھ برس قبل کے درمیانی عرصے میں متحرک و سرگرم رہا۔ ایشیائی ہومو ایرکٹس مختلف انواع پر مشتمل تھا۔ چین، جاوا، جارجیا میں واقع 12 مقامات سے ہومو ایرکٹس کے فاسل دریافت کیے گئے۔ ڈیوڈسن بلیک نے ہومو ایرکٹس کی کھوپڑی کا حجم 900 cc بتایا۔ اوتھینیو ایبل نے جس کھوپڑی کی پیمائش کی، اس کا حجم 1025 cc تھا۔ کھوپڑی کے حجم میں پائی جانے والی تغیراتی نوعیت مختلف انواع یا مختلف تغیراتی گروہوں پر مشتمل آبادیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کینیڈا کے معروف فنیٹومسٹ فرانز وینڈرچ نے چین میں جاری تحقیق کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ فرانزس کی دریافتوں میں 3 کھوپڑیاں نمایاں اہمیت رکھتی ہیں۔
ان کھوپڑیوں کا دماغی حجم 1100 اور 1200 cc ہے۔ اس نے ایک مقالہ شائع کیا کہ سائنوتھروپس کا ارتقائی تعلق پیتھیکینتھروپس سے قائم ہوتا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سائنوتھروپس سے پیتھیکینتھروپس نے جنم لیا ہے۔ سائنوتھروپس معاشرتی گروہوں میں منظم تھا جو اوزار بناتے، شکار کرتے اور آگ کا استعمال کرتے تھے۔ وہ شکار کرنے والا انسان تھا۔ اس نے آگ پر بھونا ہوا گوشت اپنی خوراک میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے ہڈیوں اور پتھروں کو تراش کر کے اوزار بنائے اور جانوروں کو شکار کر کے گوشت کو اپنی خوراک کا حصہ بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ گوشت توانائی سے بھرپور اور فوری توانائی فراہم کرنے والی خوراک ہے۔ گوشت استعمال کرنے والی انسانی گروہوں کی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ نوجوان عورتوں اور مردوں پر مشتمل گروہوں نے شکار اور دفاع کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایسے گروہوں میں آبادی میں اضافے کی رفتار تیز ہو گئی۔ 1960 میں لوئس لیکی نے تنزانیہ کے مشرقی علاقے الدوائی میں واقع جھیل ترکانا کے قرب و جوار سے ایسے فاسل دریافت کیے جن کو اس نے ہومو ہیبیلس کا نام دیا۔ وہ پہلا باشعور انسان تھا۔ اوزار اور ہتھیار تخلیق کرنے کی اہلیت کا حامل تھا۔ لوئس لیکی کو کھدائیوں کے درمیان ملنے والے اوزاروں کے دریافت کی بنیاد پر جانکاری ملتی ہے کہ ایشیائی قدیم انسان سائنوتھروپس افریقی قدیم انسان ہومو ہیبیلس یا ہومو ایرکٹس کی نسبت کئی زیادہ بہتر ارتقائی خصوصیات کا حامل تھا۔ ہومو ہیبیلس پتھر کے اوزاروں تک محدود رہا۔ ہڈی کے اوزار اس کے استعمال میں نہیں تھے۔ ہومو ہیبیلس نے اپنی خوراک میں گوشت شامل کیا، مگر وہ شکاری نہیں تھا بلکہ مردہ جانوروں کا گوشت کھانے پر اکتفا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے گوشت کھانے کے لیے جانوروں کے مرنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کلچر کی ابتدا ہومو ایرکٹس کی تخلیقی سرگرمیوں سے ہوئی۔ سائنسدان اس ابتدائی کلچر کو ایشولین کلچر کا نام دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انسان نماؤں نے بھی ایک کلچر تشکیل دیا تھا جس کے واضح آثار ایشیا اور افریقہ میں ملتے ہیں۔ ایک موقف یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان نے افریقہ سے ہجرت کر کے کرہ ارض کے دیگر خطوں کو آباد کیا۔ فاسلز کے تبادلی جائزہ کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ سائنوتھروپس افریقی قدیم انسان کے ظہور سے 2 لاکھ برس قبل ایشیا کے طول و عرض اور یورپ کے کچھ حصوں تک پھیل چکا تھا۔ قدیم انسان نے ایشیا سے افریقہ، یورپ اور دیگر خطوں کو آباد کیا۔ پلایوسین دور کے بعد پلاسٹوسین دور کا آغاز ہوتا ہے۔ پلاسٹوسین عہد ارتقائی تاریخ کے آخری 20 لاکھ سال کی نمائندگی کرتا ہے، تو ہومو ایرکٹس کے بعد ہمیں ایک اور صنف کا انسان ملتا ہے۔ سائنسدان اس کو نیانڈرتھال کے نام سے پکارتے ہیں۔ نیانڈرتھال برفانی انسان تھا۔ یہ قدیم اور جدید انسان کی درمیانی کڑی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم اس کو برفانی انسان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تہذیب کو برفانی دور میں فروغ ملا۔ اس کی نسل کا دورانیہ تقریباً 9 لاکھ برس پر محیط ہے۔ اب ہوا ایسا کہ ہومو ایرکٹس کے لیے ماحول ناسازگار ہو گیا تھا۔ جب ہومو ایرکٹس کی آبادیوں پر موسموں کا بحران غلبہ پانے لگا تو ہومو ایرکٹس برفانی دور کی مشکلات کا شکار ہوا۔ اس نوع انسان کی آبادی میں کمی آنے لگی۔ اب نیانڈرتھال اس لیے فطرت کا انتخاب ٹھہرا کیونکہ اس کے پاس برفانی جانوروں کو شکار کرنے کے لیے موزوں اوزار موجود تھے۔ وہ جانوروں کی کھال کو لباس کے طور پر استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر دوڑتے ہوئے برفانی ہرن کو شکار کر لینے میں مہارت رکھتے تھے۔ اس نے کلہاڑی اور بھالے میں لکڑی کا دستہ ڈال لیا تھا۔ اس کی زبان مربوط ہو گئی۔ وہ ابلاغ میں ترقی یافتہ حیثیت کا حامل بن گیا تھا۔ آگ استعمال کرنے کا فن انہیں ورثے میں ملا تھا۔ گوشت ان کی اہم ترین خوراک تھی۔ انہیں مردوں کو دفن کرنے کا عام رواج تھا۔ نیانڈرتھال نے زندگی اور کائنات بارے اعلیٰ تصورات تشکیل کر لیے تھے۔ نیانڈرتھال تغیراتی گروہوں کے دماغی حجم 1100 سے 1400 cc تک مختلف تھے۔ عراق اور فلسطین میں غاروں سے نیانڈرتھال کے فاسل دریافت ہوئے، مگر مشرقی ایشیا سے مغربی ایشیا تک اور یورپ میں پھیلے ہوئے حیاتیاتی اور سماجی فاسلز بتاتے ہیں کہ نیانڈرتھال کا ارتقاء ایشیا کے برفانی میدانوں میں ہوا۔ برفانی دور کے آغاز پر ہمیں 2 نئے انسانی گروہوں کی سرگرمی نمایاں دکھائی دیتی ہے جو نیانڈرتھال اور ہائیڈلبرگ کہلاتے ہیں، جبکہ قدیم انسان ہومو ایرکٹس تیسرے گروہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ تبدیل شدہ ماحول میں مختلف تغیراتی گروہوں کی جد البقاء میں کامیابی نیانڈرتھال کو حاصل ہوئی کیونکہ وہی تھا جو ماحولیاتی تقاضوں کے معیار پر پورا اترا تھا۔ میں اور آپ جدید انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو انواعی اعتبار سے ہومو سیپین کہلاتی ہے۔
2 لاکھ برس قبل نمایاں ہونے والی بلائی ہجری تہذیب اپر پیلیولیتھک کلچر کا جنم نیانڈرتھال تہذیب کی کوکھ سے ہوا۔ ہومو سیپین کا نمایاں اظہار 2 لاکھ برس قبل ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ برفانی دور میں نیانڈرتھال کامیاب انسانی نسل ثابت ہوا، مگر جب برفانی دور کا خاتمہ شروع ہوا اور برف کا علاقہ انتہائی شمال کی جانب سکڑنے لگا تو نیانڈرتھال کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ نیانڈرتھال کے کئی گروہ ایسے تھے جو ایشیا کے گرم خطوں میں آباد ہوئے۔ عراق و فلسطین میں سمیت ایشیا میں کئی خطے ایسے تھے جہاں برفانی دور میں ماحول کی نوعیت گرم مرطوب تھی۔ سائنسی تحقیق بیان کرتی ہے کہ ہومو سیپین گروہ کی ابتدائی تشکیل ایشیا کے گرم مرطوب خطوں میں ہوئی۔ ماہرین رائے دیتے ہیں کہ ہومو سیپین کا جنم عراق اور فلسطین کے ماحولیاتی خطے میں ہوا ہوگا، لہٰذا ہومو سیپین نے اس خطہ سے کرۂ ارض کے دیگر براعظموں کی جانب ہجرت کی۔ ہومو سیپین کی ریڑھ کی ہڈی میں 4 کھمب پائے جاتے ہیں جو اس کو پیشرو نسلوں کی نسبت زیادہ متحرک اور چست بناتی ہے۔ ہومو سیپین کا دماغی حجم اور جسم دیگر ہم عصر گروہوں کی نسبت فعال اور بہتر طور پر منظم ہے۔ ہومو سیپین کا دماغی حجم 1400 سے 1600 سی سی تک ہے، مگر اس میں شعور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کیتھ اور میکاوان نے نیانڈرتھال اور جدید انسان میں 113 حیاتیاتی خصوصیات کا مطالعہ کیا، جن میں 16 خصوصیات ایسی جو کہ نیانڈرتھال اور جدید انسان میں مشترک پائی جاتی ہیں، جبکہ 97 حیاتیاتی خصوصیات میں جدید انسان نیانڈرتھال سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ سائنسدان یہ حقیقت کا پتہ لگانے میں مصروف تھے کہ جدید انسان کی پیدائش دراصل ہوئی کہاں۔ 1992 میں جی سی پوپ نے موقف پیش کیا کہ جدید انسان کی پیدائش ایشیا میں ہوئی ہے۔ پوپ کا شمار جینیات کے اعلیٰ ماہرین میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یورپی اور افریقہ میں یورپی جین پول کا اوریجن ایشیائی جین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ اور افریقہ میں رہائش پذیر آبادیوں نے ایشیا سے ہجرت کی۔ جدید انسان کی جینیاتی تاریخ معلوم کرنے کے لیے ماہرین نے ڈی این اے کا انتخاب کیا، جس میں کسی نوعیت کی ملاوٹ کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جینیاتی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسدانوں نے وائی کروموسوم کا ڈی این اے اور پلازمڈ ڈی این اے کا انتخاب کیا۔ وائی کروموسوم اور پلازمڈ پر موجود ڈی این اے نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ وائی کروموسوم صرف مردوں تک محدود ہے جو عمل تولید کے ذریعے والد سے بیٹے کو منتقل ہوتا ہے، جبکہ پلازمڈ ڈی این اے صرف ماں کی طرف سے بچوں کو منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پلازمڈ ڈی این اے کو لیڈیز ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے موقف پیش کیا کہ کرۂ ارض پر پھیلی آبادیوں میں موجود وائی کروموسوم پر واقع جین 2 لاکھ برس قبل ایشیا میں نمودار ہوئے تھے۔ سائنسی حقائق واضح بیان کرتے ہیں کہ انسانی نسل نے ایشیا سے جنم لیا۔ جب ہم سماجی تاریخ کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایشیا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جبکہ یورپ اور ایشیا کے شمالی حصوں پر جمی برفانی تہوں کے باعث ان علاقوں میں حیاتیاتی وسائل محدود اور زندگی دشوار تھی۔ برفانی خطوں میں آباد نیانڈرتھال آبادیوں کا انحصار برفانی ہرن، میمت، بھینسیں اور جنگلی گھوڑے پر تھا، جن کو شکار کر کے برفانی علاقوں میں نیانڈرتھال خوراک اور دیگر ضروریات حاصل کرتے تھے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث یورپ اور شمالی ایشیا پر بچھی برف کی چادر پگھلنے لگی۔ ماحولیاتی تبدیلی نے برفانی علاقوں میں آباد نیانڈرتھال پر بحران مسلط کر دیا۔ ایشیا میں نیانڈرتھال سے جدید انسان کی 2 انواع نے جنم لیا۔ ان میں ایک ہومو سیپین اور دوسری کرو میگنن نسل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا میں 2 لاکھ برس قبل انسان کی 3 ہم عصر نسلیں سرگرم تھیں۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ برس سے کرۂ ارض پر صرف ہومو سیپین نسل آباد ہے، جبکہ اس کی ہم عصر 2 نسلیں ناپید ہو چکی ہیں۔ ارتقاء کے ماہرین ہومو سیپین کو عقل مند انسان یا ریزننگ مین کا نام دیتے ہیں۔ اس انسان نے بستیاں مستحکم بنا کر تاریخ میں تمدن کا آغاز کیا۔ جب زراعت کا آغاز ہوا تو جن قبیلوں نے کاشتکاری کو فروغ دیا انہوں نے دیہات آباد کیے۔ زراعت کا آغاز بھی جنوبی اور مغربی ایشیا میں ہوا۔